الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلو افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی و مدد کن یا جد کریم سید میرا الحسنی البغدادی و مدد کن یا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر و مدد کن یا امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی و مدد کن یا آل رحمہ مصطفیٰ رضا خان سرکار مفتی اعظم ہند و مدد کن یا جیلانی سرکار و مدد کن یا پیر و مرشد تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری و جملہ اولیاء اللہ علیہ رحمت و رضوان. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، اور بڑا مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا. عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ہفتہ واری سنی دینی نشست میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس ہستی، اس پاک ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہمیں جمع فرمایا، جس ہستی کے حوالے سے اپنے تو اپنے غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ان کا دور جیسا دور نہ ہوا نہ قیامت تک ہوگا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو ہم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. قرآن مقدس کی جو آیت میں نے خطبے کے بعد جو پیش کیا، ہم اس آیت پاک کو ہر نکاح کی مجلس میں سنتے ہیں. ہر نکاح کی مجلس میں یہ آیت پاک بیان کی جاتی. کوئی نکاح ایسا ہے ہی نہیں کہ جس میں اس آیت پاک کی تلاوت نہ کی جاتی. پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پروردگار عالم نے فرمایا، آیت کا مفہوم ہے
کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور آگے فرماتا ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر کے. نہ مرنا مگر اسلام پر. سوچنے والی بات ہے کہ رب کعبہ نے پہلے خوف کا تذکرہ کیا، اپنے خوف کا کہ مجھ سے ڈرو. پھر فرمایا صرف ڈرو ہی نہیں بلکہ ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. تو پروردگار عالم سے ڈرنے کا حق ہوتا کیسے ہے؟ یہی کیسے حق ادا ہوگا خوف الہی کا؟ یہ آدمی اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. آدمی اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا. خشیت الہی کا حق بندہ مومن ادا کر سکے، وہ پوری زندگی گزار لے تو تب بھی اس کے جو ہے ایک حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں حق ادا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. تو بندہ مومن پوری زندگی بھی ڈرتا رہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے ڈرنے کا حق ادا نہ کر سکے گا. تو پھر ہم جو ہے عرض گزار ہوں گے یا رسول اللہ قرآن مقدس آپ پر نازل ہوا، آپ سے بہتر قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں. جو بھی سمجھا ہے آپ ہی سے سمجھا ہے، اور جس نے سمجھا ہے آپ ہی کے ذریعے سے سمجھا ہے. یا رسول اللہ ہمیں سمجھایا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ پروردگار عالم سے ڈرنے کا حق کیا ہے، اللہ اکبر، اور کیسے حق ادا ہو سکتا ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ ہماری ہدایت فرمائیے اس طرف کہ ہم ڈرنے کا حق کیسے ادا کریں گے، اس حق کا پتہ ہمیں کیسے چلے گا. تو میرے آقا نے جو ہے امت کی یہاں پر آسانی کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے ارشاد فرما دیا ایک حدیث پاک میں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے نا. کہیں کسی مسئلے میں تمہیں کوئی کنفیوژن پیدا ہو، کوئی آیت تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، کوئی حدیث تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، میرا کوئی عمل تمہارے ذہنوں سے، ذہن و فکر سے جو ہے ورا جا رہا ہو، تو تم میرے صحابہ کی زندگی کو دیکھو، میرے صحابہ کے طور طریقوں کو دیکھو، میرے صحابہ کے عادت و اطوار کو دیکھو. نہ سمجھنے والی آیات میرے صحابہ کے اعمال سے سمجھ میں آ جایا کرے گی، نہ سمجھنے آنے والے میرے اعمال جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں میرے صحابہ کے ذریعے سے تم اسے سمجھ لو. تو قرآن کی آیت ہمارے ذہن و فکر میں جو ہے اس کا معنی و مفہوم مکمل طریقے سے نہیں سما پا رہا ہے کہ پروردگار عالم تجھ سے ڈرے، اور صرف ڈرے ہی نہیں بلکہ ڈرنے کا حق ادا کریں. تو اے رب کعبہ ہمارے ذہن، ہماری فکر، ہمارا علم، ہماری سوچ نہ اس قدر ہے اور نہ اس قابل ہے کہ ہم اسے سمجھ سکے. تو محبوب رب العالمین نے، ساری کائنات کے مرکز عقیدت نے، دونوں جہاں کے مالک و مختار نے ہدایت کے لیے اپنے صحابہ کو ہمیں عطا فرمایا، اور فرمایا کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے خوف الہی والی آیات تو میرے عمر کی زندگی کو دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا. عمر کے عادت و اطوار کو دیکھ لے تو ڈرنا بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور ڈرنے کا حق ہوتا کیا ہے وہ بھی تیرے ذہن و فکر میں بیٹھ جائے گا. تو جب ہم دیکھتے ہیں نا خشیت الہی کے حوالے سے، خوف الہی کے حوالے سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کے عادت و اطوار ہمیں بالکل نمایاں نظر آتے ہیں. اور ڈر ہوتا کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا کیا ہوتا ہے، اور اس کا حق ادا کیسے کیا جاتا ہے، بندہ مومن اگر سمجھنا چاہتا ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا. آپ کی پوری زندگی، اسلام والی زندگی،
خشیت الہی و خوف الہی میں گزری، آپ کا لمحہ لمحہ خوف الہی میں گزرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پروردگار عالم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جرأت، وہ قوت، وہ طاقت، وہ شان عطا فرمائی اسلام لانے کے بعد بھی اور اسلام لانے سے پہلے بھی۔ آپ کی عزت، آپ کا وقار بلند تھا۔ اس زندگی میں ہر کسی کے دل میں رب کعبہ نے آپ کی ہیبت کو ڈھال دیا۔ ہر کوئی آپ سے جو ہے ہیبت کیا کرتا تھا، ڈرتا۔ ہم سنتے ہیں، بارہا سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے قبل 39 یا 38 مسلمان، یا بعض روایتوں کے مطابق 41 مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی زندگی، ان کے عادت و اطوار جب ہم دیکھتے ہیں تو چھپ چھپ کر کے اذانیں دی جا رہی ہیں، چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، چھپ چھپ کر کے دین کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ آپ سے پہلے کتنے صحابہ، کیا وہ صحابہ طاقت و قوت والے نہیں تھے؟ مولا علی کی قوت و جرأت کا عالم کیا ہے، اللہ اکبر! آپ کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہے، لیکن کم عمر ہے، اللہ اکبر! صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہے کہ جس نے جو ہے بار نبوت اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے ایک پہاڑی پر چڑھے ہیں، اللہ اکبر! صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ پاورفل کیا صحابہ میں کوئی دوسرا گزرا ہے؟ نہیں۔ آپ سے زیادہ حلم و بردباری والا، آپ سے زیادہ جرأت والا کوئی گزرا ہے؟ آپ کی شان سب سے نمایاں نظر آئیں گی، لیکن پروردگار عالم کو جس سے جو کام لینا ہوتا ہے، رب کعبہ اس سے وہی کام لیتا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے قبل جو ہے مشرکین کا، کافروں کا جو ہے بہت مسلمانوں پر ہیبت، دبدبا، اور غریب مسلمانوں پر ایک قسم کا ڈر طاری تھا۔ لیکن جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، ایمان لے آئے، اللہ اکبر! جس وقت ایمان لے آئے خشیت الہی دل میں جاگزی ہوا، اللہ اکبر! اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس طرف آپ نے عمر کو بلایا ہے، یا رسول اللہ، کیا وہ راہ حق راہ نہیں ہے؟ کیا وہ راستہ سچا راستہ نہیں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہاں اے عمر، جس طرف میں نے تجھے بلایا ہے یہی راہ حق ہے، یہی سچی راہ ہے، اللہ اکبر! آگے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب یہ راہ حق ہے، یہ راہ سچی ہے، تو اعلانیہ اس راہ کی طرف بلانے میں دقت کیا ہے؟ لہذا آج جو ہے، آج کے بعد نہ نمازیں چھپ کر کے پڑھی جائیں گی، آج کے بعد نہ اذانیں چھپ کر کے دی جائیں گی، آج کے بعد دعوت و تبلیغ چھپ چھپ کر کے نہیں کی جائیں گی۔ ہمارا رب حق، ہمارا آستہ حق، تو ہم حق کہنے سے، حق بولنے سے کیوں گھبرائیں، کیوں ڈریں؟ لہذا آپ تلوار لے کر کے اعلان کرتے ہوئے نکلتے ہیں کہ اے مشرکوں، اب تک تو تم نے غریب مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے رکھا ہے، لیکن آج عمر اسلام لے آیا ہے، آج عمر نے ایمان قبول کر لیا ہے، عمر آج صحیح اور حق راستے پہ آ گیا ہے۔ لہذا عمر اعلان کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں۔ لہذا اگر کسی نے کی ماں نے اگر چنا ہے ایسا کہ جو طاقت و قوت والا ہو، عمر کا مقابلہ کر سکے، اگر وہ اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے، تو آئے عمر کے سامنے اور عمر کی تلوار کا مقابلہ کرے۔ غریب الوطن مسلمانوں پر تو تم نے ظلم کیا، لیکن اب عمر اسلام لایا ہے، عمر پہ ظلم کر کے دکھاؤ، عمر کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ رب کعبہ نے مشرکین کے دلوں پر ایسی ہیبت طاری فرمائی کہ اللہ اکبر! وہ مشرکین جو صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے تھے، وہ مشرکین جو بلال حبشی پر ٹوٹ پڑے تھے، وہ مشرکین جو صحابہ پر انہوں نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے ہوا تھا، اللہ اکبر! وہ مشرکین جنہوں نے دعوت اسلامی کو روکے رکھا تھا، ہیبت عمر کو دیکھ کر وہ لرزہ برندام ہو گئے، اور ایک بھی مشرک کی مجال و ہمت نہیں کہ عمر کے سامنے آ جائے۔ اس سے قبل
جب کوئی اسلام قبول کرتا تھا نا، اللہ اکبر، اس کو پریشانیوں کا سامنا، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جاتا تھا، اس پر جو ہے دانا پانی بند کیا جاتا تھا، طرح طرح کی تکلیفوں سے دی جاتی تھی. لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، بزرگان دین نے نقل فرمایا ہے کہ عمر کے اسلام لانے سے، جب عمر نے ایمان قبول کیا، اس کے ایمان قبول کرنے سے پہلے اسلام کمزور تھا. اسلام کو طاقت و قوت بخشنے والی ذات اگر کوئی ہے تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. کوئی کہو گے کہ مبالغہ کر رہا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ سید بابر علی مبالغہ کر رہا ہے. مبالغہ نہیں، میں حدیث رسول سنا رہا ہوں، ابن عساکر نے نقل فرمایا ہے. تاریخ الخلفاء میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ عمر کے اسلام سے قبل جو ہے اسلام کمزور تھا، اسلام ضعیف تھا. جب عمر نے ایمان قبول کیا، اسلام لایا، تو اب اسلام کو طاقت ملی، اسلام کو قوت ملی، اسلام کی ہیبت لوگوں کے دلوں پر طاری ہوئی. عمر کے ذریعے سے رب کعبہ نے، عمر کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے وہ کام ہوا. عزیزان ملت اسلام میں صرف یہیں پر بس نہیں ہے. عمر فاروق اعظم کی زندگی دیکھو، یہ جو ہے انتخاب کس کا ہے، یہ بھی غور کریں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کس کے منتخب کردہ ہے. سمجھ گئے؟ انتخاب کس کا ہے؟ ارے جس کا انتخاب، اللہ اکبر، وہی معاملہ تو اس کے اندر ہوگا، تبھی تو انتخاب کیا ہے. اس دور میں، مشرکین کے دور میں، دو عمر ایسے تھے جن کی ہیبت و جلال سے پورا ملک عرب ڈرا کرتا تھا. عمرین جو تھے، ان کی ہیبت ہر مشرک کے دل میں، مشرک تو مشرک، مسلمانوں کے دل میں بھی اس کی، ان دو عمرین کی ہیبت جاری تھی. ایک حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا ابو جہل جس کا نام بھی عمر ہی تھا. یہ دو عمرین، ان کی ہیبت، ان کا جاہ و جلال سب پر طاری تھی. اس وقت میں جب اسلام کو کمزور دیکھا، مسلمانوں کو غریب الوطنی کی حالت میں مصطفیٰ کریم نے دیکھا، تو رب کعبہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار عالم، دو عمر ہیں، عمرین میں سے اے رب کعبہ ایک عطا فرما دے، ایک عطا فرما دے. صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دل تو عمر فاروق اعظم ہی کی طرف تھا. پیارے آقا کی تمنا تو فاروق اعظم ہی کی طرف تھی، لیکن دونوں کے لیے دعا فرمائی. اور دنیا والوں کو یہ بھی دکھانا تھا کہ پروردگار عالم مصطفیٰ کریم کی دعا پر جس کا انتخاب فرما رہا ہے، وہ ذات بابرکت کیسی ہے، وہ ذات کا معاملہ کیا ہے. وہ ذات نے حالت شرک میں بھی، اس عالم میں بھی کہ جب اسلام قبول نہیں کیا، کسی بے کس پر ظلم نہیں کیا تھا، کسی بے سہارا کو ستایا نہیں تھا، کسی کا مال چھینا نہیں تھا، کسی کا حق نہیں مارا تھا، کسی کو کبھی اپنی طاقت کے بلبوتے پر ستایا نہیں تھا. اللہ اکبر. اس دور میں بھی وہ عدالت ہی پر رہا، اور اسلام لانے کے بعد بھی پروردگار عالم نے اس کی عدالت کو باقی رکھا، اس کی ہیبت کو باقی رکھا، اس کے جاہ و جلال کو باقی رکھا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، حضرت عمر فاروق اعظم کی وہ زندگی بھی جو اسلامی زندگی نہیں بلکہ اسلام سے پہلے والی زندگی دیکھو گے تو کبھی کسی مظلوم پر ظلم کرتے نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ مظلوموں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں. کبھی کسی غریب کو اور بیوہ کا مال کھاتے نظر نہیں آتے ہیں، بلکہ مال عطا کرتے نظر آتے ہیں. تو جھکاؤ مصطفیٰ کا تو ادھر ہی تھا، لیکن دعا فرمائی دونوں کے لیے کہ دنیا والوں کو دکھایا جائے کہ دعا نہیں. تو کل کو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ اس عمر کے لیے دعا کیوں نہیں فرمائی، تو دعا تو مصطفیٰ نے عمرین کے لیے فرمائی، لیکن رب کعبہ نے اس کو منتخب کیا، اس کا انتخاب کیا جس کے دل میں پہلے سے عدالت پیوست تھی، جس کے دل میں پہلے سے غریبوں کی محبت جاگوزی تھی، جس کے دل میں پہلے سے ہی بیواؤں کے لیے طلب تھی. پروردگار عالم نے اس کا انتخاب فرمایا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اس عالم میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، وہ کیفیت ایسی تھی، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حیدر کرار، اللہ کی تلوار، شیر خدا مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں، ارے وہ
حیدر کرار جس کی طاقت و قوت کا عالم یہ ہے کہ خیبر کا دروازہ بڑے بڑے پہلوانوں سے نہ ہٹ سکا، حضرت مولا علی نے اپنے ایک ہاتھ میں اسے اکھاڑا اور اسے ڈھال بنا کر کے مشرکین کا مقابلہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ بعد میں جو ہے 10 گھوڑوں یا 10 اونٹ سے بھی اسے کھینچا گیا تو دروازہ وہاں سے ہلا نہیں۔ وہ حیدر کرار وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شروع اسلام میں جب کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے آتا، اس کے عادت و اطوار سے جب ہمیں پتہ چلتا کہ یہ آقا سے ملاقات کے لیے آیا ہے، مولا علی خود اپنے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے، میں سمجھ گیا میری طرف آ رہے تھے، میں سمجھ گیا کہ یہ اس لیے آ رہے ہیں، لہذا میں نے انہیں اشارہ کیا، کیونکہ اس وقت مشرکین جو ہے مسلمانوں کو بہت ستایا کرتے تھے، بہت جو ہے مسلمانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے جو اسلام قبول کرتا تھا۔ تو میں نے ڈائریکٹ بات نہیں کی بلکہ اشاروں میں کہا۔ ایک روایت کے مطابق کہ میں نے کان میں کہا کہ یہاں اظہار نہ کرنا، یہاں کسی سے نہ کہنا کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آ رہے ہو، تمہیں ملاقات کرنا ہے میرے آقا سے، تو میں آگے آگے چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے تم آنا، اور جہاں میں رک جاؤں تو تم بھی رکنا، میرے ساتھ نہ چلنا، مجھ سے دور پیچھے چلنا، اور اگر مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں تمہیں اشارہ کر دوں گا، وہاں سے الٹے پاؤں پلٹ جانا۔ یہ عالم تھا، یہ کیفیت تھی کہ حیدر کرار جیسی شخصیت بھی یہاں پر یہ معاملات پیش کر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایسے عالم میں جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی شمع روشن، اسلام قبول کیا تو گلے میں تلوار حائل کیے، اللہ اکبر، حرم میں گھومتے تھے، جہاں جہاں مشرکین بیٹھتے تھے عمر فاروق اعظم وہاں جا کر کے اعلان کرتے تھے، کل تک تو تم نے ستایا ہے، کل تک تو تم نے تڑپایا ہے، آؤ نا میرے مقابلے کے لیے، میں بھی اسلام قبول کر چکا۔ وہ ہیبت طاری تھی عمر فاروق۔ تو انتخاب کس کا؟ دعا مصطفیٰ کی، انتخاب پروردگار کا، اور کوئی معمولی انتخاب نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر جس کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، بارہا اس روایت کو سنتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر نبی ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مطلب صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضرت جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک قصر دیکھا، یعنی ایک محل آپ سمجھ لیجئے، یا ایک تخت سمجھ لیجئے، یا ایک کمرہ سمجھ لیجئے، جس کمرے میں حسین و جمیل حور ہیں اور بہت سجایا ہوا وہ کمرہ ہے۔ میں نے وہ کمرہ دیکھا، اس کمرے سے زیادہ خوبصورت کمرہ اس جگہ مجھے نظر نہیں آیا، اتنا حسین و جمیل کمرہ تھا، لیکن میں اس کمرے میں داخل نہ ہوا، میں اس کمرے میں غیرت کی وجہ سے نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ حسین و جمیل کمرہ جس کی خوبصورتی آپ بیان فرمائیں، اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ، وہ کمرہ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کے اندر یہ جو ہے ایک کیفیت پیدا ہوا کرتی تھی، جب پیارے آقا کوئی فضیلت بیان کرتے نا تو صحابہ مچل جاتے کہ یہ فضیلت مجھے ملے، یہ فضیلت مجھے ملے، یہ نیکی مجھے ملے، یہ ثواب مجھے آئے۔ ہمارا حال یہ ہے جب کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو ہمارا دل اس فضیلت کی طرف نہیں، ہمارا دل جو ہے دنیا کی محبت میں پڑ گیا، دنیا کی محبت دل میں جو ہے بیٹھ گئی ہے، اس لیے فضیلتیں ہمیں نظر نہیں آتی، نیکیاں ہمیں نظر نہیں آتی، ثواب ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم سوچتے ہیں ارے یار یہ فضیلت ہے، چلو نا اس پر بعد میں عمل کر لیں گے۔ دوسری تو فضیلتیں پانے کی خواہشات ہمارے اندر نہیں ہے، نیکیاں حاصل کرنے کی خواہشات ہمارے اندر نہیں، تو یہ ہمارے دل سے کیوں نکلی؟ ارے عمر کے دل میں جو دروازہ رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے نا، وہ ہر مومن کے دل میں وہ دروازہ عطا فرمایا ہے جس کا تعلق عرش الہی سے ہے، اس دروازے کو کھولنے کی دیر ہے۔
لیکن بندے مومن دور حاضر کا دنیا کی محبت میں اتنا مگن ہو چکا کہ فضیلت پانے کی، نیکی پانے کی، ثواب حاصل کرنے کی اس کی چاہت ہی نہ رہی۔ صحابہ کی چاہت نہیں تھی فضیلت مجھے ملے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کمرہ جس کی فضیلت آپ بیان فرما رہے ہیں، میرے آقا وہ کمرہ کسے ملنے والا ہے؟ میرے آقا وہ کمرے کا مالک کون ہے جس کمرے میں جانے سے آپ غیرت فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر! میرے آقا صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کمرہ کسی اور کا نہیں بلکہ عمر فاروق کا وہ کمرہ ہے۔ عمر فاروق کو جب یہ الفاظ سنے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رونے لگے، خوب رونے لگے۔ کہا یا رسول اللہ آپ عمر سے غیرت کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میرے کمرے میں آپ داخل نہیں ہوئے، آپ مجھ سے غیرت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر! عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا تو وہاں فضیلت عمر بتا رہے ہیں، لیکن عمر یہاں یہ عرض گزار ہے کہ یا رسول اللہ وہ فضیلت کی شان اور دو والا ہو جاتی اگر آپ قدم رنجہ فرماتے۔ یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ چند نیکیاں ہم نے کیا پالی، چند ثواب ہمیں کیا مل گیا، چند فضیلتیں ہمیں کیا مل گئی، اللہ اکبر! چند نیکیاں ہم نے کیا کر لی تو ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں، پیارے آقا کے طریقے کو بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ میں نے اتنی نیکیاں جمع کر لی، میں نے اتنے طریقوں پر عمل کر لیا تو اب جنت تو مجھے ضرور ملے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہو کہ وہ لوگ، وہ پیارے آقا کے وہ صحابہ، وہ ساتھی، وہ محبوب ترین افراد جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا کر دی گئی تھی، اللہ اکبر! وہ اپنی نیکیوں پر نہیں اتراتے تھے بلکہ وہ محبت رسول پر اترایا کرتے تھے، محبت رسول پر اترایا کرتے تھے۔ ان کا لمحہ لمحہ اطاعت مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں گزرتا تھا، خشیت الہی دل میں اور وجود میں محبت مصطفیٰ کا پیکر بن کر کے وہ گزرتے تھے۔ ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بولنا، ان کا ہر عمل محبت رسول اور خشیت الہی دل میں رکھتے ہوئے ہوتا تھا۔ لہذا رہتی دنیا تک ان کی تعلیم کو، ان کے راستے کو مشعل راہ قرار دیا گیا ہے، ہدایت والا راستہ ان کا قرار دیا گیا ہے۔ تو لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سے چند نیکیاں ہو جائیں اور ہم اس پر اٹھلائیں، یہ صحابہ والا عمل تو نہیں، یہ صحابہ والی زندگی تو نہیں۔ لہذا آئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اتنی فضیلتوں کے مالک ہونے کے باوجود، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فضیلت دیکھو یار، اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی تعریف خود مصطفیٰ فرمائیں، خود مصطفیٰ فرمائیں۔ اللہ اکبر! وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام۔ زبان مصطفیٰ قرآن ہے، زبان مصطفیٰ احکام الہی ہے، زبان مصطفیٰ سے جو نکلتا ہے وہ پروردگار عالم ہی کا فرمان ہے۔ کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ میرا رب جو فرماتا ہے میں وہی فرماتا ہوں۔ تو زبان مصطفیٰ، اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، کن کی کنجی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہرحال اس کو اگر سمجھانے کے لیے جاؤں تو ایک پوری تقریر اسی پر ہو جائے گی، کن کی کنجی سے مراد کیا ہے، کن کی کنجی، اس کی تفسیر میں جاؤں تو بہت وقت ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان ترجمان سے، اس مقدس زبان سے جو الفاظ نکلے وہ پروردگار عالم کے الفاظ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کو تقویت جس کی جو ہے حکومت سے ملے گی، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ حکومت عمر کی ہوگی، وہ خلافت عمر کی ہوگی۔ اس روایت کے حوالے سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے اور عمر فاروق اعظم کے حوالے سے، ان دونوں کے حوالے سے ایسی باتیں اشارتاً میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی جس سے خلافت عمر و خلافت صدیق کا ثبوت ملتا ہے۔ اشارتاً فرمائی، اس کو مفہوم حدیث میں میں آپ کو کھلے انداز میں بیان فرما رہا ہوں۔ تو ایک روایت پیارے آقا نے جو ارشاد فرمائی ہے کہ عمر کے ذریعے یہ کام ہوں گے، عمر کے ذریعے یہ معاملات ہوں گے، عمر عدالت کو قائم کرے گا، عمر جو ہے عمر فیصلے دینے میں عمر حق پر ہوگا، عمر کبھی جو ہے غلط راستے پر نہ
ہوگا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ عمر جس راستے پر ہوگا شیطان کبھی اس راستے پر نہیں جائے گا. عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان حق تو اس راستے سے نہ گزرے گا. صحابہ کا بیان ہے عمر فاروق اعظم کی ملاقات ابلیس لعین مردود شیطان سے پوری زندگی میں کئی مرتبہ ہوئی ہے، لیکن جب ابلیس کا مقابلہ، ابلیس کا سامنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے تو ابلیس ہمیشہ منہ کی کھایا ہے، ہمیشہ بھاگا ہے. تو اسی لیے عمر کے نام کی تاثیر ایسی ہے کہ فرمایا کہ جس کو بار بار احترام ہوتا ہے، بار بار احترام ہوتا ہے، جس کو جو ہے عام زبان میں لوگ نائٹ فال کہتے ہیں، بار بار احترام ہونے کی شکایت کے حوالے سے فرمایا، یا مردانہ کمزوری کے حوالے سے فرمایا، یا دیگر بیماریوں کے حوالے سے فرمایا. جن بیماریوں میں شیطان کا دخل ہے، جیسے کہ سر دکھنا، بعض وقت یہ شیطان کی دخل اندازی کی وجہ سے ہوتا ہے. دھاڑ کا درد یہ بعض وقت شیطان کی دخل اندازی کی وجہ سے ہوتا ہے. ناپ کا ٹرنا اور ناپ سے ہونے والی بیماریاں یہ بعض وقت شیطان کی دخل اندازی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جس کا سر درد کر رہا ہو وہ 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنے سر پر یا عمر لکھ لے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، اس کے سر کا درد جو ہے فوراً دفع ہو جائے گا. اور جس کے میں تو کہتا ہوں کہ ہر بیماری میں یا عمر کا ورد کرو، کیونکہ دور حاضر میں زیادہ تر بیماریاں 90% بیماریاں یہ شیطان کا شر ہے. کیونکہ جتنا آدمی بد اعمال ہوگا نا شیطان کا شر اتنا اس پر کام کرے گا. جتنا آدمی مساجد سے دور ہوگا، جتنا نمازوں سے دور ہوگا، جتنا نیکیوں سے دور ہوگا، شیطان اس پر اتنا حاوی ہوگا. طرح طرح کی بیماریوں مبتلا کرے گا، طرح طرح کی پریشانیوں مبتلا کرے گا، کاروباری پریشانی، دیگر پریشانی. ارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس گھر میں اگر شیاطین کا خوف محسوس ہو، اپنے گھر کی ہر دیوار پر یا عمر لگا دے لکھ کر کے، سارے شیاطین تیرے گھر سے بھاگ جائیں گے. ارے میرے آقا نے فرمایا نا کہ عمر جہاں ہوتا ہے شیطان کا وہاں کوئی کام نہیں ہے. عمر جہاں ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگا. تو کچھ لوگ ہیں آج کے دور میں جنہوں نے عمر کو چھوڑ دیا ہے. کچھ لوگ ہیں آج کے دور میں جو عمر فاروق اعظم کی خلافت کو نہیں مانتے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت کو نہیں مانتے، ان کی سخاوت کو نہیں مانتے، ان کی ہیبت کو نہیں مانتے، بلکہ معاذ اللہ انہیں غاصب اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح شیطان کے مکر و فریب میں پھنس چکے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے یہ امتیاز عطا کر دیا، یہ شان عطا فرما دی. اور یہ ایک دلیل کے طور پہ بات ہمیں دی، جو شیطان سے بچنا چاہتا ہے وہ عمر کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. تو دور حاضر کے رافضی، اس سے پہلے کے رافضی، جتنے روافض ہیں یہ سب شیطان کے جال و مکر و فریب میں ہیں، اور جتنے منہاجی ہیں یہ سب انہی کے پیروکار بن کر کے یہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، ان کی خلافت، ان کی سخاوت اور ان کے معاملات کو نہ مان کر یہ مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق، پروردگار عالم کے قرآن کے مطابق، یہ اسلام کی راہ پر نہیں، یہ حق راہ پر نہیں، یہ سچی راہ پر نہیں، بلکہ یہ شیطان کی راہ پر ہے، یہ ابلیس کی راہ پر ہے. اللہ اکبر، یہ دوزخ کی راہ پر ہے. تو جنت میں جانے والا عمر کا راستہ اختیار کرے گا. تو ناپ سے جن کے معاملات ہوں، کیونکہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے نا، یہ اس لیے بھی ہے، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ابلیس لعین مردود ناپ کے ذریعے سے تیرے اندر جو ہے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جب داخل نہیں ہو پاتا تو وہاں سے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو جس کو نماز میں وسوسے زیادہ آتے ہیں، جس کا نماز میں دل نہیں لگتا، تو فرمایا کہ وہ ناپ کے نیچے ہاتھ کو اپنا جو ہے اور دبا کر کے اچھے سے پکڑے، اور یہ تصور میں وہ نماز ادا کرے کہ پروردگار عالم تیرے محبوب کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، نماز میں ہاتھوں کو ناپ کے نیچے باندھ رہا ہوں، شیطان کے مکر و فریب، شیطان کے شر سے میری حفاظت فرما. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ناپ اور شیطان کا بڑا تعلق ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ناپ کے ذریعے سے پیدا ہونے والی تمام بیماریاں، چاہے وہ جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، چاہے شیطانی ہو، اگر آدمی اس سے بچنا چاہتا ہے تو روزانہ رات کو سوتے وقت وہ یا عمر اس طرح لکھے کہ عمر
کی میم کے درمیان میں ناپ آئے، سمجھ رہے؟ یا اور عمر جب لکھے تو عمر کی جو میم رہے گی اس کے درمیان ناپ ہے، جب وہ لکھے تو شیطان کے وسوسوں سے بھی بچے گا، احترام کی شکایت سے بچے گا، اور دیگر جو اس کی زندگی میں شیاطین شر کر رہے ہیں وہ ان تمام شیاطین کے شر سے اس کی حفاظت ہوگی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی تو اس حدیث پاک میں پیارے آقا نے یہ فرمایا کہ رب کعبہ عمر سے بڑا کام لے گا، عمر سے بڑا کام لے گا، عمر عدالت کو قائم کرے گا، عمر انصاف کا پیکر بنے گا۔ تو اس سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر استدلال کیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں اس روایت کو نقل فرما کر یہ فرمایا کہ اس سے بزرگان دین نے، علماء کرام نے خلافت عمر پر استدلال کیا ہے۔ اچھا، استدلال صرف روایت سن کر ہی نہیں بلکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا دور آیا نا تو اس روایت میں جو باتیں تھی نا کہ عمر عدالت قائم کرے گا، عمر انصاف قائم کرے گا، عمر جو ہے اسلام کو عمر کے ذریعے تقویت پہنچی ہے اور عمر اسلام کو پھیلائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر اسلام کو پھیلانے والا ہے، عمر اسلام کو طاقت و قوت بخشنے والا ہے۔ بزرگان دین نے اس روایت کو نقل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا جو دور گزرا ہے وہ 10 سالہ یا 11 سالہ جو دور گزرا ہے، اس دور میں اسلام کو جتنا فائدہ ہوا، اس دور میں اسلام کو جتنی تقویت ملی، اس دور میں اسلام کو جو قوت ملی، اس دور میں جو ہے پوری دنیا کے گوشے گوشے تک اسلام کی تعلیمات عام ہوئی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی دور میں اسلام کو اتنی قوت اتنی تقویت نہ ملی ہے اور نہ ملے گی۔ ساری بنیادیں عمر فاروق اعظم کی رکھی ہوئی ہے۔ فرمان مصطفیٰ کے مطابق عمر فاروق اعظم کی بنیادوں پر چل کر ہی عثمان غنی نے اسلام کو آگے پھیلایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عمر فاروق اعظم کی بنیادوں پر چلتے، اگر کوئی آج اس بات پر استدلال کرتے ہوئے یہ کہے کہ رقبے کے متعلق ہم کہہ رہے ہیں کہ رقبے میں حکومت پھیلی تھی، 20 سال وہ حکومت رہی، امیر معاویہ کی حکومت 40 سال رہی، رقبہ بڑا، عمر فاروق اعظم کے دور میں جو ہے 22,000 یا 22 لاکھ مربع میل تھا، عثمان غنی کے دور میں جو ہے 62 لاکھ پہنچ گیا۔ ارے یہاں رقبے کی بات نہیں کی جائے گی، یہاں مصطفیٰ کے فرمان کی بات کی جائے گی۔ پیارے آقا جس کے لیے ارشاد فرما دیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر کے ذریعے سے کام ہوگا، اب بعد میں جو کام ہوں گے وہ سارے کام بنیاد اس کی عمر اور ابو بکر، سمجھ رہے ہیں؟ بنیاد عمر اور ابو بکر، اب اس کے بعد جو لوگ آئیں گے اور کام کریں گے اللہ اکبر وہ انہی کی بنیادوں پر کام ہوگا۔ کیونکہ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، آج ہم جو ہے جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا لقب ہے اور بالکل حق لقب ہے، ان کی شان بڑی نرالی ہے، وہ ذو النورین ہے، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ اکبر، جو چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہے میرے مصطفیٰ خود فرماتے کہ عثمان کو دیکھ لے، چلتا پھرتا جنتی عثمان اس دھرتی پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن غور فرمایا یہ جو ہے شیخین جو ہے اللہ اکبر ان کی فضیلت بڑی نرالی ہے اور سب سے زیادہ ہے، اور ان کی کیے ہوئے کام بنیاد ہے، بنیاد اللہ اکبر۔ اب آگے جو جو کام ہوں گے وہ انہی کے مانے جائیں گے، انہی کے اصول ہیں، انہی کے ضوابط ہیں۔ جس طرح اگر دور حاضر میں کوئی آ کر کے یہ اٹھ کر کے کہہ دے کہ اللہ اکبر جو فائدہ اہل سنت و جماعت کو امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی میں نہ ہوا وہ امام اہل سنت کی زندگی میں ہوا، کیسے جملے ہیں؟ تو میرے عزیز بنیاد ہے میرے امام اعظم ابو حنیفہ، بظاہر کوئی کتابیں نہ لکھی، بظاہر کوئی جو ہے ہزاروں کتابیں نہ لکھی، لیکن اصول دے دیے، ضوابط دے دیے۔ اللہ اکبر، ابو یوسف آ رہے ہیں، وقت کے مجتہد ہیں، لیکن اللہ اکبر دنیا کہہ رہی ہے قول ابو حنیفہ، دنیا کہہ رہی ہے ابو حنیفہ نے کیا، امام محمد کہہ رہے ہیں دنیا کہہ رہی ہے ابو حنیفہ نے کیا، مجدد الصالح کہہ رہے ہیں دنیا نے کہا ابو حنیفہ نے کیا، عبداللہ بن مبارک کام کر رہے ہیں دنیا نے کہا ابو حنیفہ نے کیا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت کنز الکرامت الشاہ امام احمد رضا
وہی کام کیا، لیکن دنیا نے کہا ابو حنیفہ نے کیا۔ کرنے والا بظاہر کوئی اور نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بنیاد اور اصول و ضوابط کسی اور کے ہوتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت عمر فاروق اعظم کے اصول ہی پر تھی، ان ضوابط ہی پر تھی، تو جتنا کام اس دور میں ہوا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی عطا ہے۔ جس طرح میں مثال قرآن کو جمع کرنے کا سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، قرآن کو جمع کرنے کا جو کام ہوا ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی، سمجھ میں، جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے عرض کی کہ ابو بکر حفاظ جا رہے ہیں دنیا سے اور قرآن جو ہے الگ الگ جگہ پر لکھا ہوا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ابو بکر قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، بلایا کس کو؟ حضرت عمر فاروق اعظم کو، اے عمر آؤ تشریف لاؤ۔ یہ ایک نیا مشورہ دے رہے ہیں، یہ ایک نئے کام کی بات کر رہے ہیں قرآن کو جمع کرنے کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پھر اور دیگر صحابہ بھی اس میں شامل ہوئے، پھر سب نے اتنا اصرار کیا کہ میرا سینہ بھی رب نے قرآن کے جمع کرنے کے لیے کھول دیا، قرآن کے جمع کرنے کے لیے کھول دیا۔ تو شروعات تو وہیں سے ہو گئی تھی، بنیاد تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنیاد کو مکمل کیا، پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جامع القرآن لقب انہیں عطا ہوا۔ تو میرے عزیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ و رسول نے فرما دیا۔ اور بزرگان، اور ایک بات اور ذہن کھلنے کے لیے کہہ دوں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ نے سنا ہوگا کہ وہ دور تھا، مثال بیان کی جاتی ہے کہ بکری اور شیر بھی ایک ہی دریا سے پانی پیا کرتے تھے، وہ دور تھا۔ صحابہ کا بیان ہے، مولا علی کا بیان ہے، خود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ عمر کا جو دور تھا اس دور میں نہ منافقین کی جو ہے قوت بڑی ہے، اس دور میں نہ ایسے لوگوں کی نہ بلوائیوں کی ہمت بڑی ہے، اس دور میں اللہ اکبر کسی کی ہمت نہیں بڑی، اختلاف بڑا ہی نہیں، بڑا ہی کیا عمر نے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ اس سے پہلے جو ہے جو درہ تھا نا، درہ، یہ لفظ درہ جو آیا ہے نا، یہ خصوصیت ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، خصوصیت ہے میرے عمر کی۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ سید صاحب لوگ جو ہے سن چکے ہیں نا حضرت عمر فاروق اعظم کی فضیلت، حضرت عمر فاروق اعظم کی فضیلت، تو یار انہی کی فضیلتیں سب جانتے ہیں، عثمان غنی کی فضیلتیں اس لیے لوگ نہیں جانتے ہیں، تو اس لیے اس بات کو کہنے میں کیا حرج ہے؟ میں یہ کہتا ہوں میرے عزیز، چاروں خلفاء کی فضیلت سب جانتے ہیں، فضیلت لوگوں کو بتانے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو کنڈم نہیں کیا جا سکتا۔ بنیاد ہے وہ دور، اور پورے دلائل کے ساتھ، پورے جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اب لاؤ، ایک طرف فرمان مصطفیٰ اور ایک طرف تیری قیاس آرائیاں، ایک طرف فرمان مصطفیٰ ایک طرف تیری قیاس آرائیاں، تو فرمان مصطفیٰ کے مقابل میں قیاس آرائیاں نہیں چلتی ہے، تو مصطفیٰ نے فرما دیا اسلام کو تقویت دینے والی ذات، اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ جس ذات کے ذریعے سے پہنچا ہے وہ ذات عمر فاروق اعظم کی ذات ہے، اور تمام صحابہ کا بیان ہے جس میں عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، فرماتے ہیں کہ اسلام کو جو فائدہ عمر فاروق اعظم کی خلافت سے ہوا، نہ آپ کے پہلے کبھی ہوا نہ آپ کے بعد کبھی ہوگا۔ یہ صحابہ کا بیان ہے، یہ صحابہ کا بیان ہے، یہ میرا بیان نہیں۔ تو میرے عزیز، رقبے میں تو بڑے ہیں سب، رقبہ تو سب نے پھیلایا ہے، لیکن اللہ اکبر اصول عمر کو چلتے ہوئے، جیسے کہ مثال ایک میں پیش کروں گا، ہم پولیس کے محکمے کی بات کرتے ہیں کہ پولیس کا جو محکمہ ہے جو دنیا کو جس نے عطا فرمایا،
کس نے عطا فرمایا؟ معلوم ہوگا نا، یہ پولیس کا جو نظام ہے، یہ پولیس کا جو سسٹم ہے، کس نے عطا کیا؟ نہیں معلوم ہے نا؟ یہ جو پولیس کا جو طریقہ کار ہے نا، پولیس آج جس دور پہ کام کر رہی ہے، جس طریقے سے کام کر رہی ہے، جانتے ہو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہ نظام کا لٹریچر تیار کروایا تھا، اس نظام کا لٹریچر تیار کروایا تھا کہ اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں جو ہے پولیس کا نظام ہوگا. اور جانتے ہو قضات کا نظام، اس کا اصول بھی آپ نے اپنی دور خلافت ہی میں لکھوا دیا تھا. ملک شام اور دیگر ممالک میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہی زندگی میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی جو ہے فتح کی ہے، جتنے ممالک تک وہ پہنچے ہیں، ارے لسٹ میرے عمر نے پہلی عطا فرما دی تھی. سمجھ میں ایک لسٹ پوری تیار کی تھی کہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. جہاں تک پہنچنا ہے، ایک بات پیش کر دوں یہاں پر آپ کے ذہن کھولنے کے لیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ایک ملک کی طرف حملہ کرنے کی گزارش کیا کرتے تھے، کیونکہ عمر فاروق اعظم نے لسٹ تیار کر رکھی تھی نا، تو کہتے تھے کہ یا عمر میں وہاں حملہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ وہاں جانے کے لیے راستہ جو ہے کون سا ہے؟ کہا کہ یا امیر المؤمنین وہاں جانے کے لیے ہم زمینی راستے سے نہیں جا سکتے، بلکہ ہمیں بحری راستے سے یعنی سمندری راستے سے جانا ہوگا. تو کہا کہ تم کیسے جاؤ گے؟ تو کہا کہ ہم جو ہے ناؤ بنائیں گے، ہم جہاز بنائیں گے اور اس کے اندر جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیگر بھی صحابہ کو بلایا جائے. صحابہ بلائے گئے، مشورہ ہوا، مولا علی سے ہوا، عثمان غنی سے ہوا، دیگر صحابہ اکرام سے مشورہ ہوا. تو کیسے کریں گے؟ اس دور میں جو ہے ملک عرب میں کشتی کا اور پانی پر سفر کرنے کا کوئی تصور نہ تھا، کوئی معاملہ نہ تھا، بلکہ صحابہ نے یہی مشورہ دیا کہ یا عمر یہ کشتی جو ہوتی ہے، فرمایا کہ ہاں بتاؤ تو صحیح یہ جہاز کیسے ہوتے ہیں، یہ کشتی کیسی ہوتی ہے. تو عرض کیا کہ یا عمر یہ کشتی جو ہوتی ہے لکڑی کی بنتی ہے اور یہ پانی پر چلتی ہے، اور اگر پانی کے زیادہ لہریں طاقت سے آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتی ہے. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ نہیں ابھی وقت ہے، ابھی جو ہے ہماری ٹیکنالوجی ابھی اس درجے تک نہیں پہنچی ہے کہ ہم ویسی کشتیاں بنائیں جو پانی کے بہاؤ کو برداشت کر سکے. لہذا اس علاقے پر ابھی حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ جب ہماری ٹیکنالوجی وہاں تک پہنچ جائے گی اس کے بعد اصول تو میرے عمر نے پہلے ہی عطا فرما دیے. انہیں اصول پر چلتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کے ذریعے سے سفر کیا اور وہ علاقہ فتح ہوا. جتنے علاقے خلافت راشدہ میں فتح ہوئے، حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی میں بھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی، مولا علی کی زندگی میں بھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی، فقیر قادری جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے لسٹ پہلے ہی میرے عمر فاروق اعظم نے عطا فرما دی تھی. اے عثمان جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم و قوت و جرأت عطا فرمائی تھی، اس دل کو اس قدر کھول دیا تھا کہ آپ جانتے تھے میرے بعد کون خلیفہ بنے گا، اس کے بعد کون خلیفہ بنے گا. آپ کے سینے کو کھول دیا گیا تھا. لہذا آپ نے 6 لوگوں کی جو کمیٹی بنائی کہ میرے بعد جو خلیفہ منتخب ہونے والے ہیں اس میں مولا علی کا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام شامل رکھا. دونوں جانتے تھے. اچھا جو لسٹ آپ نے بنائی نا تو غور کرنے کا مقام ہے. جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے، تاریخ کا جب آپ مطالعہ کریں گے نا تو جو نام تھے نا سب سے پہلے نام تھا عثمان غنی، پھر سیکنڈ نمبر پر تھا مولا علی. ترتیب یہی عطا فرما دی. ارے پیارے آقا سے سب سن رکھے تھے نا، ترتیب یہی عطا فرما دی. پہلا جو نام لکھا اور پروردگار عالم نے اس پر بھی جمع فرما دیا. آج جو لوگ اس بات کو اور کھول دوں، آج کچھ سنی کہلائے جانے والے لوگ جو ہے عید غدیر کے نام پر جو ہے رافضیت کو جو ہے فروغ دے رہے ہیں، رافضیت کو عام کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، عید غدیر کے حوالے سے اللہ اکبر، جانتے ہو کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے رافضیوں کا، ابھی جو سنی منا رہے ہیں، ارے ابھی تمہیں ہوش نہیں ہے، ابھی تم کم علم ہو، ابھی تم نے تاریخ پڑھی نہیں ہے، تم نے جو ہے کتابوں کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے، تم نے مولا علی کی حیات کو پڑھا ہی نہیں ہے،
تم نے مولا علی کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے. ارے من کنت مولا ہوں فعلی کن مولا کے حوالے سے خود مولا علی سے صحابہ نے پوچھا. اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے اور اس حدیث کے حوالے سے جو دن یہ 18 ذی الحج کہتے ہیں یا جو ہے کوئی اور تاریخ کہتے ہیں اللہ اکبر، اور اس کے حوالے سے کہتے ہیں نہیں ہم جو ہے عثمان کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم اس میں خوشی منا رہے ہیں کہ مولا علی کو پروردگار عالم نے یہ فضیلت بخشی، تو اس فضیلت کے عوض میں ہم جو ہے عید منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ اس پر خوشی منائیں، اس پر عید منائیں، کیونکہ آپ کو جو ہے سب پر فضیلت ملی ہے اس حدیث کے طریقے، اس حدیث کے ذریعے سے آپ کو ولایت کا تاج عطا کیا گیا ہے، سب سے افضل آپ کو قرار دیا گیا ہے. جانتے ہو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا سہارا لے کر اگر کوئی مجھے عمر اور صدیق پر فضیلت دے گا تو وہ غالی ہے، غالی. سمجھ میں؟ یہ مولا علی کا فرمان ہے کہ اس حدیث کا سہارا لے کر نہ ہی میری خلافت ثابت کر سکتے ہو اس حدیث کا اور خود یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ نے یہاں خلافت کا اعلان کر دیا، مولا علی کی خلافت کا اعلان کر دیا. اللہ ہوگا حضرت امام اہل سنت نے اسے نقل فرمایا تو لوگ جو ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت انہوں نے خلاف لکھا. ارے میرے عزیز اعلیٰ حضرت نے کس کا قول نقل فرمایا وہ بھی تو دیکھ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اسناء عشریہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا علی سے خلافت کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اس حدیث کا سہارا لے کر بعض لوگ جو ہے آپ کو خلیفہ اول قرار دے رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے آپ کی ولایت کے تذکرے کر رہے ہیں، اور بعض لوگ آپ کو عمر پر اور صدیق ابو بکر پر فضیلت دے رہے ہیں. تو مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ منافق ہے وہ، غالی ہے وہ دین کی راہ سے جدا ہے جو اس حدیث کا سہارا لے کر مجھے صدیق و عمر پر فضیلت بخشے، وہ میرا نہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ میرا نہیں. تو رافضی عید غدیر خم جو مناتے ہیں وہ اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ مولا علی کی خلافت بلا فصل ہے، یعنی آپ خلیفہ اول ہیں اور آپ ہی خلیفہ ہیں، آپ کے بعد کوئی خلیفہ نہیں. اور اس تاریخ اور اس دن کا سہارا لیتے ہیں. آج سے 10 سال قبل تک اہل سنت میں یہ رواج نہیں تھا، اہل سنت میں یہ معمول نہیں تھا. کیوں نہیں تھا یہ معمول؟ مجدد الفسانی نے لکھ دیا تھا عید غدیر خم یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، بلکہ یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے. عید غدیر خم یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ رافضیوں کا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھ دیا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا. ان تمام کے اقوال کو جمع کر کے امام اہل سنت نے فیصلہ عطا فرمایا. امام اہل سنت میں تم کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے. بہرحال میرے عزیز یہ الگ ٹاپک، الگ موضوع ہے، اس پر بھی جو ہے گفتگو ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن میں اپنے ان سنی مسلمانوں سے گزارش کروں گا، میرے بھائیوں، میرے بھولے بھالے سنیوں، مولا علی کی محبت میں رافضیوں کے طریقے کو نہ اپناؤ. ارے کل کو کوئی آ جائے گا اور اٹھ کر کے کہے گا امام حسن امام حسین کی محبت میں ہم ماتم کرتے ہیں، آؤ تم بھی کرو. تو کیا تم جا کر کے ماتم کرنے لگ جاؤ گے؟ ارے شیعہ امام حسین کی محبت ہی میں تو ماتم کرتے ہیں، علی اصغر کی محبت ہی میں تو ماتم کرتے ہیں. اب آنے والا مہینہ وہی ہے میرے عزیزوں. کیا تم جا کر کے ماتم کھیلنے لگ جاؤ گے؟ نہیں، تم یہی کہو گے کہ نہیں ماتم تو ہمارا شعار نہیں ہے، ماتم تو ہمارا طریقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے میرے عزیز یہ عید غدیر بھی اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ جانتے ہو ایک انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، کیا لکھا؟ ارے میں یہ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سید بابر علی یا جو ہے دارالعلوم رضائے مصطفیٰ والے یہ لوگ صرف اعلیٰ حضرت ہی کہتے ہیں. میرے عزیز
ہم حضرت شیخ جو عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات کر رہے ہیں، ہم شاہ ولی اللہ محدث ہے، تم اعلیٰ حضرت کو تم چڑھتے ہو، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت سے اوپر اٹھو، وہ پرانی کتابیں نکالو، ساری اہل سنت و جماعت کی اللہ اکبر، غوث پاک سے بڑھ کر مولا علی سے محبت کرنے والا ان کے بعد اس خاکدان گیتی میں کوئی گزرا ہی نہیں ہے اور قیامت تک کوئی نہیں گزرے گا۔ اللہ اکبر، بتاؤ تو صحیح کہ غوث پاک نے اللہ غدیر خم بنایا ہے بلکہ اس کا رد فرمایا ہے، رافضیوں کے ایک ایک عمل کا رد میرے غوث پاک نے فرمایا ہے، میرے غریب نواز نے فرمایا ہے۔ او غوث پاک کو ماننے والوں، او غریب نواز کو ماننے والوں، او بزرگان دین کو ماننے والوں، اللہ اکبر، ارے اس بارگاہ کے مجاور ہو جو صدیقی بارگاہ ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کے بارے میں برا بھلا کہنے والے لوگ، عمر فاروق اعظم کے بارے میں برا بھلا کہنے والے لوگ، عثمان غنی کو گالیاں بکنے والے لوگ، یہی عید غدیر خم کے دن یہ اپنی محفلیں سجاتے ہیں، یہ اپنی مسجدوں میں رافضی محفلیں سجاتے ہیں، شیخین کو گالیاں دے رہے ہیں، صدیق اکبر کو گالیاں دی جاتی ہے، عمر فاروق اعظم کو گالیاں دی جاتی ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہے اور ان کی شہادت پر خوشیاں منائی جاتی ہے، عید کے نام پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر میں کہوں کہ اگر کوئی یہ عنوان دے دے اور جشن جو ہے محرم کو عید کے طور پر اگر دور حاضر میں کوئی منانا شروع کر دے تو تم کیا کہو گے کہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے اور عید کے طور پر منا رہے ہو؟ امام حسین کی شہادت، ارے ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ یوم عاشورہ ہے اس لیے ہم منا رہے ہیں، لیکن تب بھی جو ہے ہم اس ادب میں اس لفظ کو عید سے تعبیر نہیں کرتے ہیں جبکہ میرے مصطفیٰ کی روایت موجود ہے، لیکن علماء اہل سنت کا فرمان یہی ہے کہ اس دن کو عید سے تعبیر نہ کیا جائے کیونکہ یہ امام حسین کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ اکبر، عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ دن سید الشہداء آپ نے سنا ہوگا، امیر حمزہ ہیں، سید الشہداء آپ سنتے ہوں گے، امام حسین ہیں، اللہ اکبر، آپ نے صرف سنا ہے، اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا انہیں سید الشہداء کی لسٹ میں حضرت عثمان غنی کا نام لیے۔ سمجھ رہے ہیں جتنی دردناک شہادت میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے، وہ مثال نہ ان سے ثابت میں نہ ان کے بعد کہیں ملے گی۔ 40 روز تک پانی بند کر دیا گیا، صحابہ کے ذریعے سے تک پانی پہنچانے نہیں دیا گیا۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس پر میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو اصول عمر فاروق اعظم، یہ سب اپنی فضیلت، سب کی اپنی جگہ، حضرت عثمان غنی بڑے فضیلت والے، مولا علی بڑے فضیلت والے، لیکن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت، ان کا دور حکومت، جتنا اسلام ان کے دور حکومت میں پھیلا ہے اس کے بعد ہی اسلام کی اشاعت سب جگہ ہوئی ہے، تو عثمان غنی نے جتنا اسلام پھیلایا ہے اس میں بنیاد عمر فاروق اعظم ہی ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمر فاروق اعظم کے دور میں اسلام کو جو فائدہ نہیں ہوا وہ عثمان غنی کے دور میں ہوا۔ ارے عثمان غنی کے دور میں جو فائدہ ہوا وہ میرے عمر فاروق اعظم کا صدقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ کیوں حقیقت ہے؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، عمر اسلام کو پھیلائے گا، عمر سب سے زیادہ اسلام کو پھیلائے گا۔ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ کتاب تاریخ الخلفاء حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ آپ اس میں حدیث نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو فائدہ خلافت عمر سے اسلام کو ہوا نہ اس سے قبل ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے پھیلانے کے لیے جو اصول و ضوابط عطا کیے ہیں مصطفیٰ کی عطا سے وہ عمر فاروق اعظم نے عطا کیے ہیں۔ تو اب جب اسلام پھیلے گا قیامت تک پھیلتا رہے گا، وہ سارا کام عمر فاروق اعظم ہی کا قرار پائے گا۔ عمر فاروق اعظم نے پولیس کے اصول بنا دیے، اب تک پولیس کا کوئی محکمہ تیار نہیں کیا تھا، اصول بنا دیے اور لسٹ تیار کر دی کہ اے عثمان، اے معاویہ، اے علی، ان جگہوں پر ہمیں حملہ کرنا ہے، ان جگہوں پر تک ہمیں اسلام پھیلانا ہے، فلاں جگہ تک ہمیں جانا ہے۔ پوری لسٹ جو ہے صحابہ کو عطا کر دی۔ اب عثمان غنی
کو دیکھ دیکھ کر کے عثمان غنی نے کام کو آگے بڑھایا. اس کے ثبوت کے طور پہ میں ایک بات پیش کر کے اپنی بات کو اور تقویت دوں. اللہ اکبر. جب مولا علی آئے, اللہ اللہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی عمر فاروق اعظم کے اصول کے خلاف جا کر کام کیا ہی نہیں ہے. جو کام کیا ہے عمر فاروق اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی کیا ہے, تو ان کا ہر کام عمر فاروق اعظم ہی کا کام کہلائے گا. تو اللہ اکبر, مولا علی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا عثمان, آپ کے رشتہ دار جو ہے منصب پر فائز ہیں, آپ کے رشتہ دار جو ہے منصب پر فائز ہے, ولایت پر فائز ہے, الگ الگ جگہ کے حاکم ہیں, اور جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی خلافت میں کبھی اپنے رشتہ دار کو حاکم نہیں بنایا. صدیق اکبر نے اپنی خلافت میں کبھی اپنے رشتہ دار کو حاکم نہ بنایا. لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں دستبردار کر دو, انہیں ہٹا دو اور دوسروں کو رکھو تاکہ لوگوں کے اعتراض نہ ہو. یہ نکتے والی بات, اور غور سے اس کو سمجھنا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب فرماتے ہیں کہ اے علی, میں نے اپنی مرضی سے کسی کو حاکم بنایا ہی نہیں. میں نے اپنی مرضی سے کسی کو حاکم بنایا ہی نہیں, بلکہ عمر فاروق اعظم نے جن جن کو حاکم بنایا تھا, میری یہ جرت نہیں, میری یہ مجال نہیں, میرا یہ جو ہے رتبہ نہیں کہ عمر کے بنائے ہوئے حاکم کو میں ہٹاؤں اور اپنا حاکم بناؤں. بدنامی مجھے گوارا ہے. کیا فرمایا؟ بدنامی مجھے گوارا ہے, لیکن عمر کے فیصلے کے خلاف جانا مجھے گوارا نہیں. آپ کی پوری زندگی عمر فاروق اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر. ایک آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرو. اللہ اکبر. اور اس بات کو, اس عمل کو پیش کر کے عثمان غنی نے تو ثابت کر دیا کہ عثمان جو ہے کبھی بھی عمر اور صدیق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے. وہ تو ان کے شاگردوں میں ہے, وہ تو ان کے چھوٹوں میں ہے. اللہ اکبر. جب آپ کی خلافت کا وقت آیا, جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے, تو جب خطبے کے لیے آپ کو منبر پر بٹھانا چاہا تو آپ نہ پہلی سیڑھی پر بیٹھے نہ دوسری سیڑھی پر بیٹھے, بلکہ آپ اوپر والی سیڑھی پر بیٹھے جس پر مصطفیٰ کریم بیٹھا کرتے تھے. صدیق اکبر کا دور آیا تو صدیق اکبر جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے, ابو بکر وہاں نہیں بیٹھے. صحابہ نے کہا یا خلیفۃ المسلمین, آپ جو ہے وہاں کیوں نہیں بیٹھتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں؟ تو عرض کی کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ دیکھو یہ پیارے آقا کی جگہ پر بیٹھ گیا, کیونکہ منافقین کا دورہ تھا, لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو رہے تھے, اسلام سے لوگ دور ہو رہے تھے. تو آپ نے دوسری سیڑھی پر آپ بیٹھے کہ لوگوں کا اعتراض نہ ہو. عمر فاروق اعظم کا دور آیا تو آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ والی سیڑھی پر نہیں بلکہ اس سے نچلی سیڑھی پر آپ بیٹھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ والی سیڑھی اور ابو بکر والی سیڑھی کو آپ نے چھوڑ دیا, اس سے نچلی سیڑھی کا انتخاب آپ نے کیا. تو عرض کیا کہ جس طرح ابو بکر نے جو ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ادب میں اس سے نچلی والی سیڑھی پر بیٹھے, تو ابو بکر مجھ سے افضل ہیں, میں بھی ان کا ادب کرتا ہوں, میں ان کے برابری کیسے کر سکتا ہوں, لہذا میں نچلی سیڑھی پر بیٹھوں گا. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سیدھے اس جگہ پر بیٹھے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. تو اب رہتے ہیں نا کچھ لوگ جن کے ذہنوں میں جو ہے جب کچھ بات جو ہے, ابھی پچھلے جمعہ جو ہے مفتی صاحب قبلہ نے ایک بات پیش کی اور اس کی تشریح بھی کر دی بیان کے اندر, لیکن چھوٹی سی کلپ کو جو ہے کاٹ کر لوگ طرح طرح کی جو ہے باتیں کر رہے ہیں, جبکہ حضرت نے بالکل حق فرمایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن چھ مغیاں کرنے والے, جن کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے, صحابہ کے دور میں بھی تھے, آج بھی ہے. تو کہنے والوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس سیڑھی پر جا کے بیٹھ گئے ہیں جس سیڑھی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. کہا تو اس میں حکمت ہے. کہا اس میں حکمت ہے. کہا کہ کیا حکمت ہے؟ کہا کہ اگر میں اس سیڑھی پر بیٹھتا جس سیڑھی پر ابو بکر بیٹھا کرتے تھے تو
تو لوگ یہ کہتے کہ دیکھو ابو بکر کی برابری کر رہا ہے، اگر میں اس سیڑھی پر بیٹھتا جس پر عمر بیٹھا کرتے تھے، تو لوگ یہ کہتے کہ عمر کی برابری کر رہا ہے، میں اس سیڑھی پر بیٹھا ہوں۔ کسی مسلمان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی ہے کہ عثمان رسول اللہ کی برابری کر رہا ہے، اس لیے میں وہاں بیٹھا ہوں۔ وہاں گمان جا سکتا ہے کہ ابو بکر کی برابری کر رہا ہے، وہاں گمان جا سکتا ہے کہ جو ہے عمر کی برابری کر رہا ہے، لیکن ایک سچے مسلمان کا گمان کبھی یہ نہیں جا سکتا کہ عثمان جو ہے رسول اللہ کی برابری کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور یہ وہ ذات ہے، دیکھو کسی کی بھی خلافت، آخری بات پوچھ کے گفتگو ختم کروں، بے چینی بڑھتی جاتی ہے لوگوں کی، لیکن بات جو ہے مکمل کرنا بھی ضروری رہتا ہے نا، نہیں تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ یار جو ہے بات تو اتنی خطرناک کہی گئی ہے، اس پر ثبوت جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے شاید کہ یہ جو بات دینے جا رہا ہوں وہ سمجھ میں آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم ذہن سے بات میرے نکل رہی ہے۔ بہرحال عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور ان کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے، ان کے طریقے پر چلتے ہوئے ہی ہم سب کی اس میں بھلائی ہے اور بہتری ہے، اور جتنے بھی ہاں یاد رکھیں، بولو سبحان اللہ، یاد رکھیں۔ دیکھو عمر ثانی کسے کہا جاتا ہے معلوم ہوگا؟ یہاں سے اندازہ لگا دینا، میں نے جو دعویٰ کیا کہ عمر سے جو فائدہ پہنچا، ان کے بعد میں ان سے پہلے کہ وہ فائدہ اسلام کو پہنچا ہی نہیں، خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کمزور تھا، اسلام کمزور تھا، عمر کے ذریعے اسے طاقت ملی، اسلام پھیل نہیں رہا تھا، عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام پھیلنا شروع ہوا، طاقت اسلام کے خلاف اٹھ رہی تھی۔ صدیق اکبر کے دور میں طاقتیں اٹھی، زکات کے ممکن پیدا ہوئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زیادہ موقع نہیں ملا، اگر موقع ملتا تو ان کی خلافت سب سے اوپر ہوتی۔ فاروق اعظم کو موقع ملا تو فاروق اعظم نے انہی بنیادوں پر کام کیا۔ اللہ، عمر ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آپ پوری تاریخ اسلام میں اٹھاؤ اور دیکھ لو، عثمان ثانی ملے گا، ابو بکر ثانی، یہ لقب ملے گا آپ کو، ثانی علی، یہ لقب ملے گا آپ کو، کیوں؟ اسی لیے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو دور تھا نا، اس دور میں منکرین کو موقع ہی نہیں ملا اسلام کے خلاف فتنے برپا کرنے کا، اور اس دور میں اسلام جس حسن و خوبی کے ساتھ پھیلا، اس دور میں جتنے حکما تھے، جتنے حاکم تھے، کسی کے دل میں دنیا کی لالچ پیدا نہیں ہوئی۔ اس دور میں جو بھی حاکم فیصلہ کرتا تو وہ شریعت کے خلاف نہ جاتا، اس دور میں جھوٹ لوگ نہیں بولا کرتے، اس دور میں کسی کا مال نہ کھایا جاتا، دور فاروقی میں کسی کا حق نہ مارا جاتا، دور فاروقی میں کسی کو ستایا نہ جاتا۔ کیوں نہیں ستایا جاتا؟ کہ اللہ اکبر، درِ فاروقی سے ڈرتے تھے، فاروق کے درے میں وہ قوت تھی کہ اس درے نے وہ کام کیا کہ سب کو ایک جو ہے لائن میں، ایک سطح میں لا کر کے کھڑا کیا۔ خود صحابہ کا بیان ہے، عمر فاروق اعظم کے دور میں کبھی کہیں سے کوئی اسلام کے خلاف آواز نہ اٹھی، بلکہ عمر فاروق اعظم کا جو ہی دور گیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو 3 سے 4 برس تو ٹھیک گزرے، لیکن 4 برس کے بعد جو ہے خلاف باتیں اٹھنی شروع ہو گئی۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور جو دور تھا کہ اس دور کے حوالے سے تمام
تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اسلام کو جو فائدہ اس دور میں پہنچا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، چاہے وہ زمینی رقبے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جو ہے جنگوں کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جو ہے قضات کے اعتبار سے ہو، پولیس کے محکمے کے اعتبار سے ہو۔ آج ہر تاریخ داں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا کہ پولیس کا نظام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، عثمان غنی نے دیا ہے۔ بے شک میرے عثمان غنی نے عطا فرمایا، لیکن اس کے اصول، اس کے ضوابط عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے عطا کر دیے تھے۔ تو اب قیامت تک جو بھی کام ہوگا نا وہ سارا ادھر ہی آئے گا۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کو جو ہے آپ کو ثانی عمر کہا جاتا ہے کہ آپ نے بھی خلفاء نہیں گزرے، ارے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا تک دور گزرا، ان کے بعد آنے والوں کا تک دور گزرا، اور دیگر ادوار گزرے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد بھی ادوار گزرے ہیں، لیکن ان کے دور کو اور ان کی خلافت کے اس چند سال کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت سے تشبیہ کیوں دی جاتی ہے کہ انہوں نے ان کے دور میں بھی اسی طرز پر ان کی خلافت قائم رہی عمر بن عبدالعزیز کی، جس طرح عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں رہی، اس لیے انہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان، ان کی خلافت، ان کا خوف الہی، ان کا اتباع رسول قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور صحابہ کے لیے بھی مشعل راہ تھا۔ ان کے طریقے پر چلتے ہوئے دیگر صحابہ نے جو ہے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی کٹھنائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، دور پرفتن کے حالات سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا، اور تب جا کر کے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا ہو سکتا ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر اس پر بات رہ گئی تو اس کو ایک بات میں ختم کروں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر جب بندہ عمل کرے گا اور آخری دم تک اس پر چلے گا تو وہ ضرور مسلمان ہو کر کے مرے گا، اور جو عمر کی تعلیم سے ہٹا، اللہ اکبر، وہ مسلمان ہو کر کے نہیں مرے گا بلکہ وہ گمراہ ہو کر کے مر سکتا ہے یا کافر ہو کر کے مر سکتا ہے۔ لہذا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے درمیانی ذات ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے، لہذا پہچانو دور حاضر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو کسوٹی ہمارے لیے بنایا ہے کہ جو عمر کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو عمر کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو بیان ہوا ہے میرا مولا، اس میں اگر ہم مجھ سے کہنے میں یا آپ سے سننے میں کوئی غلطی و خطا ہوئی ہو، میرا مولا ہم سب کو معاف فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔